نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان کی تکمیل کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ جہاں ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی ترقی کے لیے اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ یہ لازم و ملزوم ہے کہ اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو ایمان کمزور درجے کا ایمان ہے. اسے ترقی دینے کے لیے عمل صالح کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی نیکی کر رہا ہے، عمل صالح کر رہا ہے، لیکن ایمان اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا پھر وہ عمل بیکار ہے، وہ عمل کسی کام کا نہیں ہے. جیسے روح اور جسم کا تعلق ہے، اسی طرح سے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تعلق ہے کہ اگر ایمان ہے اور اگر عمل صالح نہیں ہے تو پھر وہ ایمان خطرے کے اندر ہے. کوئی ایسا جھونکا آئے، کوئی ایسا فتنہ آئے کہ اس کے ایمان کو گرا دے، ایمان کو بہا کے لے جائے. اس لیے ایمان کی حفاظت کے لیے عمل صالح کی ضرورت ہے. پھر ایمان کی تکمیل کے لیے کہ ایمان مکمل کیسے ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کو بیان فرمایا، جس میں پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت داری نہیں، جس میں امانت داری نہیں، اس کے پاس ایمان ہی نہیں. اور اس شخص کا دین نہیں جس میں وعدے کی پاسداری نہیں. اس پر کل بھی عرض کر رہا تھا کہ امانت داری کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. یہ وجود بھی اللہ کی امانت ہے، مال بھی اللہ کی امانت ہے، اسی طرح اولاد بھی اللہ کی امانت ہے، کاروبار بھی اللہ کی امانت ہے، ملازمت بھی اللہ کی امانت ہے. اب اس امانت کا حق کیسے ادا کرنا ہے؟ کچھ ایمان کا تقاضا ہے کہ جو اللہ نے امانتیں سپرد کی ہیں ان امانتوں کا حق اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا. ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر قدم پر اللہ کی رضا کا خیال کرنا ہے کہ اللہ راضی کیسے ہوگا. کوئی کام، کوئی اٹھنے والا قدم، کوئی کلام، کوئی لین دین ایسا نہ ہو کہ جس سے اس امانت کے اندر خیانت واقع ہوتی ہو. پھر اسی طرح سے یہ وجود بھی اللہ کی امانت ہے. اب اس امانت کی حفاظت ہے کہ اس امانت کو استعمال کرنے کا جو ذریعہ، جو راستہ اللہ نے بتایا کہ آنکھ کہاں استعمال کرو، زبان کہاں استعمال کرو، اپنے وجود کو کس طرح سے اس کا حق ادا کرو، بس اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے اس کے حق کو ادا کرنا ہے. امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی. آج ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے پاس اپنی کوئی امانت رکھوا دیں اور وہ ہماری امانت کو ضائع کر دیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی بڑا بددیانت آدمی امانت کو ضائع کر دیا. ہم اسے الزام دیتے ہیں، اسے مطعون کرتے ہیں کہ اس نے امانت کو ضائع کر دیا، ہم نے تو اسے اچھا سمجھ کر امانت رکھوائی تھی. لیکن کبھی ہم اپنے حالات کے اندر غور نہیں کرتے، اپنے آپ کے اندر غور نہیں کرتے کہ اللہ نے بھی تو ہمیں بہت سی امانتوں کو امین بنایا ہے. تو ہم اللہ کی امانتوں کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی امانتوں میں کتنی خیانت کر رہے ہیں. ہم دوسرے کو تو خائن کہہ دیتے ہیں، دوسرے کی خیانت تو ہمیں نظر آ جاتی ہے، لیکن ہمیں اپنی خیانت نظر نہیں آتی کہ ہم اللہ کی امانتوں میں کہاں کہاں پر خیانت کر رہے ہیں. اس لیے
قطع نظر اس سے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. اگر کوئی خیانت کر رہا ہے تو کل قیامت کے دن اس خیانت کا وہ جواب دے گا، اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا. لیکن ہم سے جو سوال ہوگا وہ ہماری خیانت کے بارے میں ہوگا کہ تمہیں بہت سی امانتوں کا امین بنایا تھا اور اس پر تمہارے ایمان کو نگران بنایا تھا. اس ایمان کے کچھ تقاضے تھے، تم نے اس امانت میں ان تقاضوں کو پورا کیا یا نہیں کیا، یا اس کو تم ضائع کرتے رہے، سوال ہوگا. اس لیے بجائے اس کے کہ دوسروں کو ہم دیکھیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، کیسے کماتا ہے، کیسے کھاتا ہے، کیسے گزر بسر کرتا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، قطع نظر اس سے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ کہیں ہم تو کسی خیانت کے اندر مبتلا نہیں. اور اگر انسان خود اپنے اندر جھانکے، اپنے آپ کو اگر دیکھے، تو اسے بہت سی اپنی خیانتیں نظر آئیں گی کہ میں کہاں کہاں پر میں خیانت کر رہا ہوں. دوسروں کو تو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ گھر میں باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی میراث پہ قبضہ کر لیتے ہیں. یہ خیانت نہیں ہے تو کیا ہے؟ مکان ہے، جائیداد ہے، پیسہ ہے، کاروبار ہے، بھائیوں کے قبضے میں آ گیا. اب یہ کتنی بڑی خیانت کی بات ہے کہ جو حصہ بہن کو دینا چاہیے وہ نہیں دے رہا، اور معاشرے کے اندر بڑا معزز بھی بنا ہوا ہے، سر اٹھا کر بھی چلتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی معزز اور محترم نہیں. اسے یہ پتہ نہیں کہ تو اپنی نظر میں تو معزز ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں تو معزز اور محترم نہیں ہے. تو اتنی بڑی خیانت کرنے والا ہے کہ تو لوگوں کے حق کو ضائع کر رہا ہے. پھر اسی طرح سے کسی کی غیبت کرنا، کسی سے دل کے اندر کینہ رکھنا، عداوت رکھنا، رحم کے رشتوں کو توڑنا. اب جیسے کل شب برات کی رات آنے والی ہے، دل میں کینہ رکھنا کہ کینہ ور اس رات کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے. اور ہونا چاہیے انسان کا سینہ بے کینہ کہ اللہ کے لیے درگزر کر دے، معاف کر دے. ناگواریاں تو پیش آتی ہیں، یہ دنیا ہے، ناگواریاں پیش آئیں گی، خلاف مزاج باتیں اور واقعات پیش آئیں گے، ایسا نہیں کہ نہیں آئیں گے. اور جب انبیاء کو آئے، صحابہ کو، اولیاء کو آئے تو ہمیں کیوں نہیں آئیں گے؟ آخر ہم بھی تو انہی کا حصہ ہیں نا، ہمیں بھی آئیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دل کے اندر کینہ پیدا کر لے، ایک انتقام کا جذبہ پیدا کر لے، اور انتقام نہ لے سکے تو دل میں برائی اور دوسرے کی غیبتیں، دل کے اندر ایک حسد اور جلن کی کیفیت. نہیں، اللہ کے لیے معاف کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے. ورنہ اتنی عظیم رات میں بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے کہ جس میں بخشش اور مغفرت عام ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جس میں وعدے کی پاسداری نہیں ہے، وعدے کی پاسداری. اور اس کی بھی بڑی تفصیل ہے کہ وعدہ کس کس چیز کو وعدہ کہتے ہیں. کسی کو ہم نے کہہ دیا جی ہم فلاں وقت پر آپ سے ملیں گے، اب یہ وعدہ ہو گیا. اب اس کی پاسداری کرنا، وہ اگلا انتظار میں ہے اور یہ بے فکر بیٹھا ہے کہ یہ بھی نہیں معلوم کہ میں نے کسی کو کچھ کہا تھا اور بعد میں کہہ دیا جی میں تو بھول گیا تھا. تو بھائی آپ کی بھول اچھی ہوئی کہ اگلا تو انتظار میں ہے. اور کہتے ہیں الانتظار اشد من الموت، کہ انتظار جو ہے یہ موت سے زیادہ اشد چیز ہے. کہ ایک آدمی مبتلا انتظار ہے تو یہ موت سے زیادہ اشد چیز ہے. اسے انتظار میں مبتلا کیا، آپ نے کہا جی میں تو بھول گیا تھا. اور پھر زبان پر دو لفظ معذرت کے بھی نہیں آتے کہ بھئی مجھے معاف کر دینا، میں بھول گیا تھا، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، انتظار کی زحمت گوارا کرنا پڑی، تو آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں. نہیں، طبیعت میں بڑائی اتنی ہوتی ہے کہ زبان پر معذرت کے کلمات بھی نہیں آتے کہ کسی کے ساتھ آدمی اپنی معذرت کو پیش کر دے. اور یاد رکھیے کہ جب تک انسان کی معاشرت درست نہیں ہوتی اس وقت تک اس کا دین بھی درست نہیں ہوتا. جب تک اس کے معاملات درست نہیں ہوتے اس وقت تک دین درست نہیں ہوتا. اس کے اخلاق درست نہیں ہوتے، دین اس کا درست نہیں ہوتا. ہم نے صرف دین کو عبادت کے اندر منحصر کر لیا کہ بس اگر نماز روزہ کر لیا تو ہم دیندار ہو گئے. نہیں، دین کے سارے شعبوں پر جو عمل کرنے والا ہوگا وہ کامل دیندار کہلانے کے قابل ہے. دوسری روایت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. بہت بڑی بات ہے
کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان والا نہیں ہو سکتا، اور اس سے مراد یہ کہ وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی دوہرا معیار ہوتا ہے کہ اپنے لیے چاہت کچھ اور ہے اور دوسرے کے لیے چاہت کچھ اور ہے، اور اس کی چھوٹی سی ایک مثال ہے۔ چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے برا نہ کہے، کوئی میرے عیب کو نہ کھولے، میری جو ہے پردہ دری نہ کرے، میری کسی بات کا کہیں پہ ذکر نہ کرے۔ اپنے لیے ہر آدمی یہ چاہتا ہے، لیکن دوسرے کے بارے میں اس معیار کو اختیار نہیں کرتا، خود دوسروں کی برائیاں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، اور اپنے بارے میں کیا چاہتا ہے کہ میرے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ کی جائے۔ تو جب آدمی اپنے بارے میں یہ معیار قائم کرتا ہے، یہ پسند کرتا ہے کہ میرے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ کرے، تو اسے بھائی مسلمان کے بارے میں ایسی ویسی بات کہیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ معیار وہاں پر بھی تو اس کو لاگو کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ پسند اور ناپسند میں جو اپنے لیے پسند ہو وہی اپنے بھائی مسلمان کے لیے پسند کرنا چاہیے۔ اور صحابہ نے اس مثال پر عمل کر کے دکھایا کہ جب مکہ مکرمہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور صحابہ نے بھی ہجرت کی، تو ہجرت کرنے والے مہاجرین تھے اور مقامی مدینہ کے رہنے والے انصار تھے۔ اب ان انصار اور مہاجرین کے درمیان جو مواخات کا رشتہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اور انصار نے جس قربانی کا مظاہرہ کیا، آج دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کہ اگر کسی کے پاس 2 مکان تھے، آپ نے بھائی بنا دیا نا، بھائی یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، اسے تم اپنے ساتھ رکھو، اسے تم اپنے ساتھ رکھو۔ اب اگر کسی کے پاس 2 مکان تھے، اس نے کہا بھائی 1 مکان آپ لے لو۔ اگر 2 تجارت تھی، 2 دکانیں تھیں، کہا کہ 1 تجارت آپ لے لو۔ اور پھر اس میں یہ نہیں کہ جو کم درجے کا مکان ہو یا کم درجے کی تجارت ہو۔ آج تو یہی ہوتا ہے نا کہ آدمی کم درجے کی دوسروں کو دیتا ہے، اچھی چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، حالانکہ جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر صحابہ نے یہ معیار رکھا، انصار نے یہ معیار رکھا کہ بھئی دونوں مکانوں میں جو آپ کو پسند ہے وہ لے لو، 2 دکانوں میں جو دکان آپ کو پسند ہے وہ لے لو۔ یہ نہیں کہ جو زیادہ چلتی ہوئی دکان ہے وہ میں اپنے پاس رکھوں اور جو نہ چلتی ہوئی، کم چلتی ہوئی وہ دوسرے کو دے دوں، نہیں، کہ جو پسند ہے وہ لے لو۔ اور اس سے بڑھ کر یہاں تک ایثار کا ثبوت دیا کہ اگر کسی صحابی کے پاس 2 بیویاں تھیں، کہا کہ میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، اس سے تم نکاح کر لو، اور دونوں میں جو تمہیں پسند ہو اسے طلاق دے دیتا ہوں۔ اس درجے کا ایثار ہے۔ آپ اندازہ لگائیے صحابہ نے کیسی کیسی مثالیں قائم کی ہیں۔ اور آج ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اچھی چیز کو اپنے لیے پسند کر لیتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی سے مشورہ کرنے کے لیے گیا کہ بھئی فلانا مکان بک رہا ہے، فلاں دکان بک رہی ہے، تو آپ کا کیا مشورہ ہے کہ وہ دکان میں خرید لوں، مکان میں خرید لوں؟ کہتا نہیں نا، وہ دکان نہ خریدنا، وہ تو چلتی نہیں ہے، اس مکان میں تو یہ خرابی ہے۔ اس کو اس سے ہٹا دیا، بعد میں پتہ چلا وہ تو خود اس نے خرید لیا۔ اب یہ منافقت ہے یا نہیں ہے؟ کہ اگر وہ چیز تمہیں پسند تھی تو اپنے بھائی کو پہلے ترجیح دینی چاہیے تھی۔ اور ایسی مثالیں موجود ہیں، ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ کوئی کسی سے مشورہ کرنے کے لیے گیا کہ بھائی اپنے بچے کا یا بچی کا فلاں جگہ پہ میں رشتہ کر رہا ہوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کہا کہ رشتہ نہ کرنا، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، رشتہ نہ کرنا۔ اس کو وہاں سے ہٹا دیا، خود اپنا رشتہ وہاں پہ کر لیا، اپنے بچے کا یا بچی کا رشتہ وہاں پہ کر لیا۔ تو آج دنیا کے اندر یہ معیار ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ جب آدمی دسترخوان پہ کھانا کھاتا ہے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا حماد اللہ صاحب حالیجوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بیان فرماتے تھے کہ
ایک دسترخوان پر لوگ کھانا کھاتے ہیں، کھانے والے بھی مسلمان، کھانا بھی حلال، لیکن کوئی آدمی اس دسترخوان سے نور لے کر اٹھتا ہے، کوئی ظلمت لے کر اٹھتا ہے۔ اسی دسترخوان سے کوئی نور لے کر اٹھتا ہے، کوئی ظلمت لے کر اٹھتا ہے۔ اب یہ نور اور ظلمت، کھانا تو ایک ہی ہے، کھانے والے بھی سب مسلمان ہیں۔ تو فرمایا کہ جو آدمی دسترخوان پر بیٹھ کر دوسروں کی رعایت کر رہا ہے، دوسروں کی رعایت، کہ صحابہ کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جو اچھی بوٹی آتی تھی اپنے برابر والے کو دیتے تھے۔ جنگ جمل اور صفین کے واقعات، حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جبکہ دونوں ایک دوسرے سے مقابل ہیں، اور ایک دوسرے کے منہ میں اچھی اچھی بوٹیاں اٹھا کر ڈالتے ہیں، یہ بوٹی اچھی ہے، یہ آپ کھا لیجیے۔ جو دسترخوان پر بیٹھ کر دوسرے کی رعایت کر رہا ہے، یہ نہیں کہ جو آیا سب اپنے، ڈونگا آیا تو اپنی پلیٹ میں، ڈش آئی تو اپنی پلیٹ میں۔ آج دعوتوں میں جائیں یہی حال ہوتا ہے کہ ایک مارا ماری ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ کھانا، جب کھانا کھلتا ہے تو لوگ کھانا کھاتے نہیں ہیں، کھانے پر حملہ کرتے ہیں، ایک عجیب مارا ماری، ایسے جیسے کبھی کھانا دیکھا نہیں تھا، کوئی پہلی دفعہ کھانا دیکھا ہے، اور یا پتہ نہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں بھوکے نہ چلے جائیں۔ ارے بھائی تو میزبان کی ذمہ داری، آپ کھا کے جائیں گے، لیکن کھانے پہ حملہ کیوں کرتے ہو؟ تو جو دسترخوان پر بیٹھ کر دوسروں کی رعایت کر رہا ہے، دل میں یہ ہے کہ میرا بھائی مجھ سے اچھی طرح کھا لے، اگر میں نے کچھ کم کھایا تو کوئی بات نہیں۔ فرمایا کہ یہ دسترخوان سے نور لے کر اٹھ رہا ہے۔ اور جو دسترخوان پر بیٹھ کر اپنا تو خیال کر رہا ہے، اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کر رہا، آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کا خیال نہیں کر رہا، جو ڈونگا آیا، جو ڈش آئی، اچھی اچھی بوٹیاں پلٹ لی، تو کھا یہ حلال رہا ہے، لیکن اسے نور حاصل نہیں ہو رہا، اسے ظلمت حاصل ہو رہی ہے۔ وہ کھانا اس کے لیے نورانی نہیں، نور کا سبب نہیں، بلکہ وہ ظلمت کا سبب بن رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کھانے میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے اندر خرابی ہے، اس کی نیت کے اندر خرابی ہے، اس کی نیت کی وجہ سے، کیونکہ نیت جو ہے نا، یہ انسان کے عمل کی روح ہوتی ہے، تو اس نیت کی وجہ سے اس نے اچھی چیز کو بھی مقدر کر لیا۔ اب وہ تقدر کے ساتھ اسے کھا رہا ہے تو نور کہاں سے حاصل ہوگا؟ ایک کھینچا تانی ہے، بس جو مل جائے۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایمان کی تکمیل کے ذرائع پر بات ہو رہی ہے، کہ ایمان کی تکمیل کے ذرائع میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بات اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اب کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے باہر جھاڑو دی، کچرا جو ہے پڑوسی کے آگے کر دیا، اپنے گھر سے کچرا لائے پڑوسی کے گھر کے آگے پھینک دیا، اپنے گھر سے شاپر بھرا کچرے کا پڑوسی کے گھر پہ مار دیا۔ ارے بھائی یہ کیا ہے؟ جب تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اگلا حصہ صاف رہے تو پڑوسی کے گھر کو گندہ کیوں کرتے ہو؟ آپ کی صفائی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پڑوسی کے گھر کو گندہ کر دیں، بلکہ آپ کے اندر یہ خیر خواہی ہونی چاہیے کہ میرا گھر بھی صاف رہے، پڑوس بھی صاف رہے، یہ خیر خواہی ہونی چاہیے۔ بہت سی مثالیں ہیں کہ کوئی پڑوسی نئی گاڑی خرید کر لایا، باہر لا کے کھڑی کی، پڑوسی کے دل میں حسد آ گیا، ارے یہ گاڑی کہاں سے لے آیا؟ صبح کو دیکھا کہ اس پہ جو ہے وہ اسکریچ پڑے ہوئے ہیں، نشان پڑے ہوئے ہیں، اب پریشان ہے یہ کہاں سے؟ میں تو نئی گاڑی خرید کر لایا، قیمتی گاڑی خرید کر لایا، اور اس پر جو ہے وہ اسکریچ پڑے ہوئے ہیں۔ پتہ چلا پڑوسی کے دل میں حسد آیا کہ یہ گاڑی اچھی کہاں سے لے آیا، کیسے اس کو مل گئی، اور رات کو کوئی اس پر رگڑے مار دیے، سارے اسکریچ ڈال دیے گاڑی کے اوپر۔ تو یہ نفاق کی، منافقت کی علامت ہے۔ اللہ انسان کے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اگر ہم کچھ اچھا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس اچھا حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کا برا چاہیں، قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر ہم اچھا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں سے اچھا برتاؤ کریں، اور جس چیز کی اچھائی کی ہمیں طلب ہے، اچھی چیز کی طلب ہے، جب دوسروں کے بارے میں ہم دل کے اندر خیر خواہی رکھیں گے، دوسرے کی نعمت کا زوال نہیں چاہیں گے، دل میں حسد اور جلن نہیں ہوگا، بلکہ اس کی نعمت سے خوش ہوں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، اس کی حفاظت کی، برکت کی، پھر اللہ سے سوال کریں گے، یا اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، اللہ اسے بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟
لیکن اگر دل میں حسد آیا، جلن آیا، دوسرے کا نقصان چاہا، دوسرے کو نیچا دکھانا چاہا، تو پتہ نہیں ایسا کر سکے یا نہ کر سکے، نیچا دکھا سکے یا نہ دکھا سکے، لیکن نقصان اپنا کر لے گا کہ اللہ کی نظروں کے اندر گر جائے گا، اللہ کی نظر کرم اس کے اوپر سے ہٹ جائے گی۔ تو اللہ کی نظر کرم کو لینے کا راستہ یہی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرو، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا سیکھو۔ کہ صحابہ کی مثالیں موجود ہیں نا، کہ ایک غزوے کا واقعہ ہے، چند صحابہ بے ہوش ہیں، زخمی حالت کے اندر ہیں، ایک آواز آتی ہے عطش عطش، پیاس پیاس، پانی۔ اب ایک شخص پانی لے کر پہنچتے ہیں، برابر سے دوسرے کی آواز آ جاتی ہے، کہتے نہیں پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ اس کے پاس پہنچتے ہیں تو تیسرے کی آواز آتی ہے، کہتے ہیں جی پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ اس طرح 3-4 آوازیں آتی ہیں، ہر ایک آدمی خود پانی نہیں پیتا، جبکہ زخمی ہے، پیاس کی حالت میں، کہتا نہیں دوسرے کو پانی پلاؤ، اور جب آخری کے پاس پہنچتے وہ انتقال کر چکا ہوتا ہے۔ پھر اس سے اگلے کے پاس واپس آتے ہیں، وہ بھی انتقال کر گیا۔ اس طرح پہلے تک واپس آتے ہیں، سب انتقال کر جاتے ہیں، لیکن پانی نہیں پیتے، اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کے واقعات میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک گھر سے صدقہ نکلتا تھا، پڑوس کے گھر میں جاتا تھا، وہ پڑوسی کے گھر میں بھیج دیتا تھا کہ شاید مجھ سے زیادہ پڑوسی کو ضرورت ہو، وہ اپنے پڑوس میں بھیج دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ صدقہ گھومتے گھومتے واپس اسی گھر میں آ جاتا تھا جس گھر سے وہ چلا تھا۔ کوئی اسے استعمال نہیں کرتا تھا کہ شاید میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ حاجت مند ہو۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی حاجت مند ہی نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی بھوکا نہیں، کوئی لباس کا حاجت مند نہیں، اس لیے اپنا اپنا تو خیال ہے لیکن اللہ کی مخلوق کا خیال نہیں۔ یاد رکھیے کہ جتنی اللہ کی مخلوق کی ہمدردی، سچائی، خیر خواہی دل کے اندر ہوگی، معاشرے کے گرے پڑے لوگوں کی ہمدردی دل کے اندر ہوگی، اللہ کا فضل اتنا ہی زیادہ متوجہ ہوگا، اور زندگی میں، نعمتوں میں اللہ اتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خلق خدا کی بھلائی، خیر خواہی ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ خلق خدا سے محبت کرنے والا بنا۔ یا اللہ دلوں میں ایثار کا جذبہ پیدا فرما۔ یا اللہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دینے والا بنا۔ یا اللہ ہماری نیتوں کے اندر صفائی عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسمی ترقیات سے مالا مال فرما، اچھے معاملات، اچھی معاشرت، اچھے اخلاق یا اللہ ہمیں عطا فرما۔ بری معاشرت سے، برے اخلاق سے یا اللہ بری معاشرت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما۔ اس ذکر حبیب کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما۔ ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا۔ آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔
ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ختم نبوت کا ہمیں ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر امید کو یا اللہ اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ حالات حاضرہ میں ہر قسم کے انتشار سے اس ملک کی حفاظت فرما، اور جو اس ملک میں انتشار پھیلانا چاہیں اے اللہ تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا، نشان عبرت بنا، یا اللہ اس ملک کو نیک صالح قیادت عطا فرما، یا اللہ جو اس ملک کے ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، جو اس ملک کی عوام کے خیر خواہ ہوں، ایسے لوگوں کی حکومت کو قائم فرما، یا اللہ اس مہنگائی کی عذاب سے، گرانی کے عذاب سے یا اللہ نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، اے اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، یا اللہ سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما، اپنی تائید و نصرت کو شامل حال فرما، یا اللہ زندگی میں آسانیاں عطا فرما، سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، یا اللہ نعمتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے یا اللہ صدقہ جاریہ بنا، والدین کی دعائیں لینے والا بنا، مستقبل کو یا اللہ تابناک بنا، والدین کو یا اللہ اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو آئندہ نصف شعبان کی رات آنے والی ہے، اس رات کی برکتیں یا اللہ ہمیں عطا فرما، اس رات میں یا اللہ اپنی جانب رجوع ہونے والا بنا، غفلت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اور اس رات میں یا اللہ جو آپ نے انعامات رکھے ہیں، جو بخشش اور مغفرت رکھی ہے، جو آپ کا جود و سخا ہے، جو آپ کی عطا ہے، اے اللہ وہ ہمیں عطا فرما، اس امت کو عطا فرما، اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، خیر کو غالب فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا